مگر ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو. رات کی نشانی کو ہم نے مدھم کر دیا. مہا یمہا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لکھ کر مٹانا. ہاں جی, مہا یمہا کا مطلب عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو لکھنا, بنانا اور بنا کر مٹانا. تو اللہ کہتے ہیں زمین و رات اور دن اللہ کی دو نشانیاں تھیں. تو رات کی نشانی کو تو اس نے مٹا دیا, بجھا دیا. وجعلنا آیت النہاری مبصرتن, مگر دن کی نشانی کو اس نے چمکتا رکھا. مبصرتن, دیکھتا رکھا, ایلومینیٹنگ, چمکانے والا, چمکتا, روشن رکھا. کیوں رکھا مولا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. کیسے؟ کیسے؟ دن کو رزق تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ, تو مولا آیت اللیل کو کیوں بجھایا؟ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ, تو کیا ٹائم نہیں دیکھنا تھا؟ ہفتوں کا, مہینوں کا, سالوں کا پتہ نہیں کرنا تھا؟ تو اسی لیے کہ تاکہ تم جان لو عدد السنین, کہ وقت کیا ہے, والحساب, اور حساب کیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, ہر چیز کی تفصیل دے تو دی ہے, اب مانتے نہیں ہو. اب یہاں توجہ کرنی ہے دو چیزوں کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کہا رات اور دن دونوں کو بنایا نشانیاں. تو رات کی نشانی, اب یہاں توجہ آپ نے کرنی ہے. ایک سوال یہ اٹھتا تھا کہ رات اور دن نشانی ہے خود. نہ 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 نہ, رات اور دن نشانی ہیں کسی نشانی کی بنیاد پر. اس کا پتہ کیسے چلا؟ آگے آگیا مضاف ہے. فمحونا آیت اللیل, یعنی لیل کا وجود رہا, اس کی نشانی مٹ گئی. تو یہ نہیں کہا کہ رات اور دن نشانی ہے. یہاں سے کسی کو یہ غلطی لگتی کہ رات اور دن فی نفس ہی نشانی ہے, انڈیپینڈنٹ. نہیں نہیں نہیں, یہ کسی وجود کی وجہ سے نشانی ہے, وہ وجود تھا اصل نشانی. تو کہا فمحونا آیت اللیل, مضاف ہے, آیت اللیل, رات کی نشانی, یعنی گویا رات نشانی نہیں ہے, رات کی بھی نشانی ہے. اور آیت النہار, دن نشانی نہیں ہے بلکہ دن کی بھی نشانی ہے. اس آیت کی بات کر رہا ہوں. اور ویسے تو آیت اور لیل اور طریقے سے بھی نشانیاں بنتی ہیں. تو توجہ کریں, توجہ. تو کیا کہتے ہیں؟ رات کو بجھا دیا, رات کی نشانی کو بجھا دیا. یہ اکثر لوگ کہہ سکتے ہیں, ویسے تو کامن سینس کی بات ہے کہ دن کی نشانی کیا ہے؟ سورج. اور رات کی نشانی کیا ہے؟ چاند. ایک کامن سینس کی بات ہے. تفسیر ابن کثیر کا آپ کو حوالہ دیتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں سورہ اسراء کی اسی آیت میں, جہاں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کی نشانی کو بجھا دیا اور دن کی نشانی کو جلائے رکھا, مبصرہ, جلتا رکھا, روشن رکھا. تو اس میں دیکھیں آپ, وہ نیچے کہتے ہیں تیسری لائن کے اندر آپ دیکھیں, ابن جریج مجاہد سے شمس کے بارے میں کہتے ہیں آیت النہار, کہ سورج جو ہے وہ آیت نہار. تفسیر ابن کثیر 8ویں صدی کے اندر لکھی گئی ہے, 8ویں صدی میں. ٹھیک ہے, تو اس سے سمجھ لیں کہ قمر کو رات کی نشانی کہا جا رہا ہے 8ویں صدی کے اندر, کیونکہ آگے آپ کو پتا چلے گا کہ فرق کیا نظر آتا ہے, سائنس کا کیا بات ہے. چوتھی لائن کے اندر آپ دیکھیں کیا کہتا ہے, وہ قال ابن جریج قال ابن عباس, ابن عباس سے پوچھا گیا کان القمر, ابن عباس نے کہا کان القمر یضیء, چاند جو تھا یضیء, روشن تھا, کما تضیء الشمس, جیسے سورج روشن ہوتا ہے. یہ چوتھی لائن دیکھیں مڈ کے اندر تفسیر میں کثیر کی, اس آیت کی توجہ کیجئے گا. کہتے ہیں چاند روشن ہوا کرتا تھا کما تضیء الشمس, جیسے سورج روشن ہوتا تھا. اللہ اکبر. اور آگے 5ویں لائن میں دیکھیں فمحونا آیت اللیل السواد الذی فی القمر, تو رات کی جو روشنی چاند کی تھی اس کو بجھا دیا. اور اس روشنی کے بجھے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ السواد الذی فی القمر, جو تم کالے کلر کے کھڈے, بلیک کلر کے کھڈے جو تم چاند کے اندر دیکھتے ہو نا, یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ یہ پہلے روشن ہوا کرتا تھا جیسے سورج تھا, ایسے روشن ہوتا تھا, مگر اس کو بجھا دیا گیا. اور جب اس کو بجھایا گیا, ٹھنڈا کیا گیا, کول ڈاؤن کیا گیا, تو یہ کھڈے, اور اس کے اوپر پھر وہ بمبارڈمنٹ ہوئی تھی لمبے عرصے کے لیے, تقریباً 4.5 بلین ایئرز اگو, وہ سارے معاملات ہوئے, اس آہستہ 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 سے کول ڈاؤن ہوا. یہ تو آج ہمیں پتہ چلا نا آ کے. یہ میں آپ کو
तफसीर इब्न कसीर की बात बता रहा हूं और कुरान की आयत की तफसीर की बात बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर मुल्हिद हमारे आके कह रहे होते हैं जी, मैंने आपको पहले कहा था कि जो चीजें जिस वक्त लोगों को तवज्जो आई उन्होंने बात की। अब तफसीर इब्न कसीर के अंदर इसका इशारा मिलता है आपको। ठीक है, आगे देखें। हजरत अली अल मुर्तजा बिन अबी तालिब जो हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनसे भी सवाल किया गया, ये आपको छठी लाइन में नजर आता है, मैं नीचे हाईलाइट किया। कहता है फकाल या अमीर अल मोमिनीन मा हादिही लख्ता अल्लती फिल कमर, ए अमीर अल मोमिनीन हजरत अली, ये चांद के ऊपर जो काले खड्डे हैं ये क्या हैं? फकाला, तो हजरत अली ने कहा वही हका अमा तकरा उल कुरान, और तुझे अकल नहीं, तूने क्या कुरान नहीं पढ़ा? फकाला, और हजरत अली ने फिर आगे से कहा फमहूना आयत लैल, तो अल्लाह ने बुझा दिया रात की निशानी को, फहाजी ही महबूहू, यही तो उसका बुझाना है। अब ये मैं इतना स्ट्रेस देके जो बात कर रहा हूं कि कुरान में अल्लाह ताला ने इस चीज का 1400 साल पहले इशारा किया कि चांद भी पहले एक निशानी था, जिस तरह शम्स था जलता हुआ। फमहूना आयत लैल, तो चांद को बुझाया गया है। ये पहले चलता था सूरज की तरह, गर्म था और बड़ी तपश थी इस पे, आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हुआ। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर नासा की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री शाया की गई है। आपको सिर्फ यूट्यूब पे या गूगल पे जाके लिखना है एवोल्यूशन ऑफ मून, एवोल्यूशन ऑफ द मून। इन्होंने बयान किया है कि किस तरीके से मून की फॉर्मेशन हुई है। पहले इस तरह ही गर्म और चमकता था जैसे सूरज था 4 बिलियन ईयर्स अगो, और कैसे इसके ऊपर बम्बार्डमेंट्स हुई। उस बम्बार्डमेंट और उस कूल डाउन होने के नतीजे में वो खड्डे काले पड़े, जो काले खड्डे इस बात की दलील है कि ये पहले गर्म होता था और चमकता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा, उस वक्त तुम जानोगे। ये कुरान की आयत थी कि कैसे रात की निशानी चांद को बुझाया गया और कैसे ये आज साबित हुआ। चौथा साइंटिफिक फैक्ट हमारे सामने ये था। अब बढ़ते हैं आज के 5वें और आखिरी साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर। आपने अक्सर नोट किया होगा, एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर काफी लोग बात करते हैं, बड़े बड़े डिबेटर्स ने बात की एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर जो कुरान के अंदर है। ज्यादा फोकस उनका प्रीनेटल स्टेज के अंदर होता है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, यानी मां के पेट में आज से 400-500 साल पहले किसको क्या पता है कि क्या स्टेजेस गुजर रही हैं इतनी एक्यूरेसी के साथ? किसी को नहीं पता कि पहले नुतफा, फिर अलका, फिर मुदगा, फिर इज़ाम, फिर लहम, और फिर वो पूरा जीता जागता इंसान बन जाए। मगर मैं आज उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर बहुत बार बात हो चुकी। मैं एक और नुक्ते की तरफ बात करूंगा जो एम्ब्रियो जायगोट बनने से पहले है, जो कुरान ने इतने साल पहले इसको क्लियर कर दिया। वो क्या है? वो है कि बच्चे की पैदाइश में क्या सिर्फ मेल का हाथ होता है, मेल स्पर्म का, या फीमेल स्पर्म का भी हाथ होता है? अभी बच्चा बना नहीं, मां के पेट में नहीं गया, अभी उसने शक्ल नहीं इख्तियार की कौन सी करनी है। सवाल यह था कि जब बच्चा जो पैदा होता है उसमें क्या सिर्फ फादर के स्पर्म का तरीकाकार होता है या मां का स्पर्म भी इन्वॉल्व होता है? और आपको मजे की बात बताऊं, जिस जमाने में कुरान ने ये सारी बातें जो मैं आपके सामने रखूंगा की, उस वक्त तक जितना नॉलेज फैला हुआ था, चाहे वो ग्रीक हो या इंडियन हो या इधर से हो, बुद्धों से हो, फलाने से टमकाने से हो, जितनों से भी हो, किसी ने भी इतनी एक्यूरेसी के साथ बात ही नहीं की। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि 3 बड़े लोगों का नाम आएगा। एक है जिसको बुकरात कहते हैं, हिपोक्रेट्स, ठीक है, हिपोक्रेटस भी उसको कहते हैं, ग्रीक फिजिशियन था बड़ा मशहूर, जो कि 5 सदियां कबल मसीह, 5th सेंचुरी BC उसका ताल्लुक है। दूसरा बंदा है अरिस्टोटल, बहुत बड़ा नाम है ऑब्वियसली, ये 3 सदियां कबल मसीह। और इसके बाद है क्लाउडियस गैलन, जो बंदा तकरीबन 150-200 साल कबल मसीह। ये 3 वो बड़े लोग हैं कि जिनकी रिसर्चेस मिडल एजेस तक, मिडिएवल एजेस तक, और इवन 17वीं-18वीं सदी तक, 17वीं-18वीं सदी तक इन्फ्लुएंस किए हुए थी, जो इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अपनी रिसर्च दी थी कि कैसे मेल स्पर्म औरत में जाता है और कैसे वो होता है।
اس سے پہلے کہ میں تھوڑا ڈیٹیل بتاؤں، میں آپ کو تیزی سے نقشہ دے دیتا ہوں وہ کیا کیا کہتے تھے، اور یہ ساری ڈیٹیل کہاں سے ملے گی آپ کو، میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، ریفرنس سارا دوں گا، ٹینشن نہیں لینی، ریفرنس میرے ذمہ ہے۔ ارسطوٹل کیا کہتا تھا؟ ارسطوٹل کہتا تھا کہ جو سپرم ہوتا ہے نا میل کا، وہ سارے کا سارا جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے رحم کے اندر، اور وہاں مینسز کا خون آتا ہے، اور اس خون پر وہ منی گرتی ہے، اور وہ مینسز جو بلڈ ہوتا ہے، مینسٹرل بلڈ جو ہوتا ہے، حیض کا خون، وہ اس منی کے ساتھ مکس ہوتا ہے، اس کی غذا بنتا ہے، تب جا کر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ چلو، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پریگنینسی بیسیکلی ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ مینسز آیا تو پریگنینسی نہیں ہے، اور اگر مینسز نہیں آیا تو چیک کرو کو مسئلہ ہے۔ تو ارسطوٹل کی یہ فلسفی تھی، یہ تھیوری تھی، نمبر 1۔ پہلے ارسطوٹل کا سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے جو آگے ڈیٹیل میں ہے ارسطوٹل کے بارے میں، وہ یہ کہتا تھا کہ جب بچہ فارمیشن ہوتا ہے تو وہ پہلے سر سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں ٹانگیں بنتی ہیں، یعنی وہ جیسے پینٹنگ نہیں بنتی، پہلے سر بنا، پھر آنکھیں، پھر ناک، پھر شولڈر، پھر بازو، پھر پیٹ، پھر ہپس، پھر ٹانگیں، پھر نی، پھر نیچے شن، اور پھر پیچھے ٹو۔ تو ارسطوٹل کی تھیوری کے مطابق یا اس کی اسسمنٹ کے مطابق جو بچہ ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر اوپر سے شروع ہوتا ہے ڈرائنگ کی طرح، نیچے آہستہ 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 آخر میں سب سے پاؤں بنتے ہیں، یہ اس کی پوزیشن تھی۔ اب یہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ ماں کے پیٹ میں منی گرتی ہے مرد کی، اور وہ مینسز اس کو کھاتا ہے، اور مینسز کھانے کے بعد وہ بچے کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کی حقیقت بھی آپ ابھی جانیں گے، یہ کتنی حقیقت رہی، اس کو تو ریجیکٹ ہی کر دیا گیا تھا۔ جو آپ کا دوسرا تھا ہپوکریٹس جس کو کہتے ہیں، بکرات بھی جس کو کہتے ہیں، اس نے شوشہ چھوڑا، اس نے کہا بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ مرد کا پانی جاتا ہے، مرد کا سپرم جاتا ہے، اور عورت جو ہے وہ ایک کنٹینر کی طرح استعمال ہوتی ہے، عورت کا کچھ نہیں ہوتا، عورت صرف ایک ٹیوب کے لیے، جس طرح ٹیسٹ ٹیوب کے اندر بچہ رکھا جاتا ہے ایسے کنٹینر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کنٹینر کے اندر بچہ ہیٹ پکڑتا ہے اور آگ جلتی ہے، یعنی سپرم جب ماں کے رحم کے اندر گرتا ہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور اس کے نیچے سے ہیٹ چلتی ہے، اور وہ ہیٹ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہڈیاں فارم ہو جاتی ہیں، پورا بچہ فارم ہو جاتا ہے۔ ایک تھیوری اس کی یہ اس کی طرح مشہور کی جاتی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہا جاتا ہے کلاڈیس، یا نمبر 3 جو تیسرا بندہ تھا بڑا، کلاڈیس جو گیلن ہے، اس کے بارے میں، جو 150-200 قبل مسیح تھا، اس کا ماننا یہ تھا کہ مرد کے سپرم کے اندر ہی چھوٹی شیپ کے اندر، یعنی اسمال سائز کے اندر، پورے کا پورا ہیومن پہلے سے سیف ہوتا ہے۔ جب وہ سپرم ماں کے پیٹ کے اندر گرتا ہے، ہیٹ کی وجہ سے وہ شیپ اختیار کرنا شروع کر کر کے آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا ہو کے پورا بچہ بن جاتا ہے۔ یہ ان کی ٹیکنیک تھی بڑی، جو کہ 17ویں 18ویں صدی تک اسٹیبلشڈ، بڑی بڑی جگہ پر پڑھائی، ہاں کانٹرڈکشن تھے، ڈسپیوٹس تھے، مگر بڑے بڑی سطح کے اوپر اس کو پڑھایا، لکھایا، اور اس کے بارے میں بتایا، اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا رہا۔ ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا کہ یہاں تک وہ کہتے تھے کہ رائٹ سائڈ کا جو آپ کا ٹیسٹیکل ہے، یہ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، رائٹ سائڈ کا جو ٹیسٹیکل ہے، اس کے اگر وہاں سے پانی نکل کر ماں کے پیٹ میں جائے تو مرد پیدا ہوگا، اگر لیفٹ سائڈ کے ٹیسٹیکل جو بال ہے مرد کا، اس سے پانی نکل کے ماں کے پیٹ میں گرے گا تو لڑکی ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہنا شروع کر دیا تھا ان لوگوں نے کہ اگر ووم کے لیفٹ سائڈ کے اوپر بچہ کروٹ لیے ہوئے ہے تو وہ لڑکی ہوگی، اگر رائٹ سائڈ کے اوپر کروٹ لیے ہوئے ہے تو دیٹ مینس کہ وہ لڑکا ہے۔ اس طرح کی باتیں ایمبریولوجی کے بارے میں مشہور تھیں۔ سو جسٹ امیجن ایسے زمانے میں قرآن آتا ہے اور اس طرح کی کوئی بےہودگی قرآن کے اندر نہیں ہوتی۔ قرآن اگر اپنے وقت کے مطابق کاپی کیا گیا ہوتا، اور مزے کی بات بتاؤں، تالمود کے اندر یہ ڈیٹیل میں، تالمود کاپی کرتا ہے جو گریک جو تھیوریز ہیں ان کو تالمود نے کاپی کیا ہوا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تالمود کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ ویسے تو بائبل کے اندر ایمبریولوجی کے بارے میں کک کنڈا ہے ہی نہیں نا، وہ تو صرف مٹی کے ساتھ بنانے کی سٹارٹ میں بات کی بک آف جینیسس میں، مگر تالمود کے اندر آپ کو یہ ملاوٹ مل جاتی ہے۔ یہودیوں کی اسکالر جو ہیں اس ملاوٹ کے اندر ملوث ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن اس ملاوٹ سے پاک رہا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اب میں بات شروع کرنے لگا ہوں، آپ کو میں نے بیک گراؤنڈ دے دیا، اب دیکھیں
बहुत बड़ा नाम डॉक्टर कीथ मोर का, उनकी किताब है द डेवलपिंग ह्यूमन, पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है विद इस्लामिक एडिशंस, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करें। इसका 2013 का एडिशन भी आ चुका हुआ है, और भी कुछ किताबें हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर डिटेल, उसके अंदर उन्होंने हिस्टोरिक ग्लीनिंग्स जो हैं जब बयान की हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से, जो थ्योरीज पाई जाती थी हिस्ट्री के अंदर, ह्यूमन हिस्ट्री में, उसका पोल उन्होंने खोला है। ग्रीक्स के बारे में अपने इंट्रोडक्शन के पेज 8 के अंदर वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। शेप आपको नजर आ रही है, पूरे का पूरा बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर बैठा हुआ है, पूरे का पूरा बच्चा शेप बनाई हुई है, ठीक है जी। अच्छा, और बनाई भी किसने? लियोनार्डो दी वो जो है विंची, इतना बड़ा पेंटर, ठीक है, वन ऑफ द जीनियस। अच्छा, ग्रीक्स के बारे में 3 वो लोग जिनका मैंने नाम आपको बता दिया है, हिपोक्रेटस, अरिस्टोटल और गैलन। मैंने राइट साइड के ऊपर अंडरलाइन किया, वो कहता है ये अरिस्टोटल की थ्योरी क्या थी, जिसको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अरिस्टोटल को कुछ लोग फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहा उसने? वो कहता है कि सीमन जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है, हैज का ब्लड जो होता है उसके ऊपर जाके गिरता है, और जब उसके ऊपर जाके गिरता है तो वो बच्चा पकड़ता है। ये बात रखी गई। गैलन के हवाले से जो मैंने आपको बताया था, ये शेप उन्होंने दी जिसको 17वीं 18वीं सदी तक, ये देखें नीचे लिखा हुआ है कॉपी ऑफ अ 17th सेंचुरी ड्राइंग, 17वीं सदी तक ये तस्वीरें एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती रही हैं कि पॉसिबल है कि ह्यूमन एम्ब्रियो इस तरीके का होता होगा, और स्पर्म के अंदर पूरे का पूरा बच्चा शेप के अंदर बनाया हुआ है। देखे टांगे फॉर्म है पहले से, यानी पहले से ही फॉर्म शुदा मेल के स्पर्म के अंदर होता है। मां का पेट तो सिर्फ कंटेनर के लिए इस्तेमाल होता है कि स्पर्म फेंका, हीट अप हुई, पूरे का पूरा बच्चा तैयार होके आ गया। मगर कुरान क्या कहता है? आए कुरान की तरफ चलते हैं। एस्टेब्लिश साइंस इस वक्त मान चुकी हुई है, मैंने एक वीडियो की है, 2 वीडियोज है, देखिए जरूर, इसलिए मैं उस डिटेल को स्किप कर रहा हूं, उन साइंटिफिक हवालों को स्किप कर रहा हूं कि साइंस क्या कहती है। मैं रेफर कर देता हूं 2 वीडियो। आवाज़ हक ऑफिशियल पे हदीस की प्लेलिस्ट के अंदर 2 वीडियोस पड़ी हैं। नंबर 1, बच्चा किस पे जाएगा, मां पे या बाप पे, वो वीडियो देखें। और दूसरा ये येलो एंड थिन, हदीस पर एतराज, ये 2 वीडियोस आपने देखनी है। उसमें मैंने हदीसों के जरिए कुरान इस्लाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बयान किया है कि वो कैसे कहता है कि औरत का पानी और मर्द का पानी मिलकर बच्चा बनता है। औरत सिर्फ कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी इस्तेमाल होती है, पूरी की पूरी औरत का किरदार होता है। मगर ये 17वीं सदी तक एक बड़ी मेजॉरिटी ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इस चीज का इल्म नहीं था। कुरान ने क्या कहा, थोड़ा तरतीब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलें, सबसे पहली आयत, सरफेस पे स्क्रैच करना शुरू करते हैं। चैप्टर 49 सूरह हुजरात की आयत 13, बहुत बार सुनी होगी मगर आज इसको इस नुक्ते से समझें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा। हाय हाय हाय, अल्लाह ने कहा, ए इंसानों, मैंने तुम्हें तख्लीक किया मिन ज़करिन व उनसा, जैसे जकर का इस्तेमाल हुआ है वैसे ही उनसा का। ऐसे मुमकिन नहीं है कि सिर्फ मर्द का स्पर्म चाहिए तो बच्चा पैदा हो जाएगा, औरत का भी उतना ही किरदार है, तब जाकर तुम्हारी तख्लीक हुई है। तो मेल और फीमेल दोनों की पार्टिसिपेशन बच्चे के अंदर, ये कुरान की आयत से आपको पता चली। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नीचे डीप जाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। चैप्टर 75 वर्स 37, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मैं, अच्छा ये जो नुक्ता है इसको समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि फिर आगे आगे चलेंगे। 1400 साल पहले, बल्कि कई 200-300 साल पहले तक किसको खबर थी कि स्पर्म्स सेल्स होते हैं, और उन स्पर्म्स के अंदर से भी एक छोटा सा सेल होता है, छोटा सा, वो कूदता हुआ, जिसकी एक दुम होती है, एक नेक होती है और एक हेड होता है। यार मैं इस बारे में जब पढ़ रहा था मैं हैरान हो गया कि कैसे जो स्पर्म सेल है वो तैरता हुआ, और उसकी टेल क्यों होती है? टेल होती है क्योंकि वो तैरे उसके अंदर, फ्लूइड के अंदर तेजी से खिसके। मगर अब मैं उस डिटेल के अंदर ही जाऊंगा कि कैसी कमाल बात है कि जो उसका हेड होता है उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसके अंदर डीएनए, पूरी जेनेटिक जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके अंदर होती है मेल की तरफ से। यानी वो कैरी कर रहा होता है या एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, वो कैरी कर रहा होता है कि मेल हो गया या फीमेल। इसी तरीके से बाप के कुछ ट्रेट्स होते हैं जिन वो भी कैरी करके मां की तरफ बढ़ रहा होता है, वो स्पर्म छोटा सेल। तो क्या कमाल बात है। अच्छा, फिर इसका आप इसकी फॉर्मेशन जब मैं पढ़ रहा था तो इसकी फॉर्मेशन समझे तो ऐसे लगता है जैसे कोई प्रॉपर डिजाइंड स्पेसशिप है कि जो पहले एक दरवाजा खुलता है, वहां वो क्लियर करते हैं ऑक्सीजन लेवल बराबर है, ग्रेविटी लेवल,
پھر وہ دوسرا دروازہ کھلتا ہے, پھر آگے وہ شپ کے اندر جاتے ہیں. ایسے سپرم ٹریول کرتا ہے. ماں کے جو عورت ہے اس کے پانی کے ساتھ وہ مرج ہوتا ہے, کیسے پہلا ایک گولا بنتا ہے اور وہ گولا آگے ووم کی طرف سفر کرتا ہے اور جا کے لٹک جاتا ہے, کیسے, وہ پورا ایک پروسیس ہے. اب اس کو کبھی اسٹڈی کریں گے حیران ہو جائیں گے, انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سسٹم لگایا. تو سب سے پہلے آپ لے لیں کہ کسی کے تصور میں نہیں تھا 1400 سال پہلے کہ سارا سپرم یوز نہیں ہوتا, بلکہ تھوڑا سا اس کے اندر سے ایک ٹائنیسٹ ایک حرکت کرتا ہوا جراثومہ ہوتا ہے, جرم ہوتا ہے سپرم کے اندر, جو جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے. سارے جاتے بھی نہیں ہیں. یہ دیکھیں قرآن کی آیت کیسے اس طرف اشارہ کرتی ہے. چیپٹر 75 ورس 37 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یکو نطفۃ من منی یمنا, was he not a drop of a semen, a sperm emitted in lowly form. اچھا وہ منی یمنا. یہاں جو نقطہ ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا وہ دیکھنا ہے, کہا گیا ہے نطفہ مگر اس کو جز قرار دیا گیا ہے. یعنی نطفہ کئی دفعہ پورے سپرم کے اوپر بھی بولا جاتا ہے, مگر یہاں کانٹیکسٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پورے سپرم کے اوپر نہیں, سپرم کے بھی ایک چھوٹے سے حصے کے اوپر نطفہ بولا گیا ہے. تو علم یکو نطفتن, کیا نہیں تھا وہ نطفہ, پورا حصہ نہیں, جز, اسمال پارٹ, من منی یمنا, اس منی کا جو ٹپکائی گئی تھی ماں کے پیٹ میں. یعنی ماں کے پیٹ میں جو منی ٹپکائی گئی تھی, پانی تو پورا ٹپکا تھا ماں کی, ظاہری بات ہے اس رحم کے اندر. پیٹ سے مراد وہی میں لے رہا ہوں, اس کو بالکل لٹرل نہ لیجیے گا, پیٹ سے مراد پیٹ ہے. تو رحم جو اس کے ووم میں منی پوری ٹپکائی گئی تھی, مگر جاتا نطفہ ہے, صرف وہ چھوٹا سا ڈراپ. اس سے بھی یہ نقطہ پتا چلتا ہے آپ کو ایک اس طریقے سے, وہ چھوٹا سا نقطہ جاتا ہے. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. جس کو تم سمجھتے کوئی نہیں, جس میں جان نظر نہیں آتی, وہ جاتا ہے علقہ اور خلقہ اور سوا ہو کر, ذکر والانثى ہو کر تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. الیس ذلک بقادر, کیا جو یہ سب کر رہا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے, وہ اس بات پر قادر نہیں ہے. اب ایک اور نقطہ آگے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا سپرم پورے کا پورا استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیپٹر 32 ورس 8 کے اندر ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین and then he made his progeny from an extract of a humble fluid. extract, سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا نچوڑ, مخ, سارا نہیں, اس کا جز. من ماء مہین, اس حقیر پانی کے ایک چھوٹے سے جز سے اس نے تمہاری نسل کا آغاز, یا تمہیں کھڑا کیا, اس نے تمہیں شروع کیا. ٹھیک ہے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تذکرون. اچھا خیر, تو یہاں سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ پوری منی استعمال نہیں ہوئی, ہلکا سا جز استعمال ہوا ہے. اب آتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف, جو قرآن نے اس وقت پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جس وقت پوری دنیا یہ مان کر چل رہی تھی کہ عورت کا صرف کنٹینر کا کردار ہے, یا اگر ہے تو وہ مینسٹرل بلڈ کے ذریعے آتا ہے. یہ کردار تھا ماں کے پیٹ کا. اس وقت قرآن کیا کہتا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 76 ورس 2 کے اندر اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. نطفة أمشاج, منگلڈ سپرم. منگلڈ سپرم کیا مطلب اس کا؟ منگلڈ سپرم کا مطلب یہ ہے ملا جلا, مکس سپرم, یعنی عورت کا سپرم بھی اور مرد کا سپرم بھی. اور اگر آپ تفسیر قرطبی اٹھائیں, تفسیر ابن کثیر اٹھائیں, مختلف تفاسیر اٹھائیں, اس کے اندر بھی نطفہ امشاج کا مطلب انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ماء المرأة عورت کا پانی, و ماء الرجل اور مرد کا پانی. اس کو میں نے ڈیٹیل میں اس لیے نہیں لیا, میں نے آپ کو کہا تھا کیوں نہیں میں ڈیٹیل میں جا رہا, کیونکہ میں نے 2 ویڈیو ڈال دی ہوئی ہیں, ان کو آپ دیکھیں. بچہ کس پہ جائے گا, ماں پہ یا باپ پہ, نمبر 1. اور نمبر 2 دوسری ویڈیو ہے یلو اینڈ تھن, پیلا اور پتلا. ٹھیک ہے, اس حدیث کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا کہ جس طرح مرد کا پانی ہوتا ہے ایسے ہی عورت کا پانی بھی ہوتا ہے, اور اس کا پانی کا پریگننسی, اپنا بچے کی جو انفارمیشن ہے اور فارمیشن ہے اور اس کی
کیا اس کو کہتے ہیں پروڈکشن ہے، اس کے اندر کیا رول ہوتا ہے، اس کے جینز کو کریٹ کرنے میں، اس کے ٹریٹس چھوڑنے میں کیا رول ہوتا ہے ماں کے پانی کا۔ اب یہاں پر استعمال ہوا ہے نطفہ امشاج، کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جو اعتراض اکثر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کہتے ہو کہ عورت کی اووم ہوتی ہے، وومب ہوتی ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن میں ڈائریکٹ اور الگ طور پر جیسے مرد کے نطفے کا آیا ہے، ایسے ڈائریکٹ عورت کے نطفے کا نہیں آیا۔ ایسے ہی ڈائریکٹ عورت کی اووم یا اووری یا ووم کا تو چلو بار ذکر میں تھا، اووم کا یا اس ایگ کا جو فرٹیلائز ہوتا ہے زائگوٹ کریٹ، اس کا ذکر نہیں ملتا، مگر اشارہ نطفہ امشاج سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ مرد اکیلے کا سپرم نہیں جاتا۔ جیسے یہ پری ریفارمیشن کے حوالے سے بات مشہور کی جاتی تھی، گیلن نے جو بات کی تھی کہ سپرم کے اندر پہلے سے ہی بچہ موجود ہوتا ہے، یعنی مرد کا سپرم کے اندر جو شیپ ہوتی ہے بچہ پہلے سے کریٹ ہوتا ہے، تو ماں کا تو رول ہی نہیں نا رہا جب بچے کی پہلے ہی شیپ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو صرف سائز میں بڑا ہوگا، تو مگر وہ کیوں ماں کے اوپر جاتا ہے؟ ماں کے ساتھ عادتیں ملتی ہیں، ماں سے آنکھیں مل جاتی ہیں، ماں سے قد کاٹ ملتا ہے، ماں کے بال لے لیتا ہے، ماں کی رنگت لے لیتا ہے، ماں کی عادتیں لے لیتا ہے، اس کا تو تصور ہی وہ کر سکتے تھے۔ تو نطفہ امشاج نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ ماں کا اتنا ہی رول ہے جتنا باپ کا رول ہوتا ہے اس کے اندر۔ ایک اور حدیث ہم لیتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ مرد کا پورا پانی استعمال نہیں ہوتا، یہ بڑی انپورٹنٹ حدیث ہے اس چیز میں سمجھنے کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1438 کے کتاب النکاح کے اندر ازل کے بارے میں سوال ہوا، لوگوں نے کہا کیا ہم ازل کر لیں؟ ازل کہتے ہیں جب امیشن یا ایجیکولیشن ہونے لگے تو آپ باہر کر لیں، باہر آپ انٹرپٹ کر کے، اس کے لیے ایک اور ورڈ استعمال ہے کورٹیوس انٹرپٹس، ہاں کورٹیوس انٹرپٹس ایسے کر کے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ابھی مجھے وہ شاید بھول گیا اس کا پراپر پروناؤنسیشن، انٹرپٹس کر کے اس کو کہتے ہیں، یعنی جب آپ سیکس کر رہے ہیں اور آپ پیک پر پہنچے ہیں تو اپنے آپ کو انٹرپٹ کرنا ہے اور باہر نکال کے پانی آپ نے نکال دینا ہے، باہر ایجیکولیٹ کرنا ہے آپ نے۔ تو اللہ کے رسول سے کسی نے کہا کیا ہم یہ کر لیں؟ تو اللہ کے رسول نے آگے سے جواب کیا دیا، آپ ذرا دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما من کل الماء یکون الولد واذا اراد اللہ خلق شیء لم یمنعه شیء واذا اراد اللہ خلق شیء لم یمنعه شیء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہ جو پانی باہر نکالنے کی بات کر رہے ہو کہ ہم جب سیکس کرتے ہوئے ایجیکولیٹ ہونے لگے ہیں تو بچے نہ پیدا کرنے کے لیے ہم باہر پانی نکال لیں، باہر فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، باہر ریجیکٹ کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا وہ سارا پانی جو تم نکال دیتے ہو باہر کیا اسی سے بچہ ہوتا ہے؟ بچے کے لیے سارا پانی نہیں چاہیے ہوتا، ما من کل الماء یکون الولد، پورے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بچہ پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں کوٹیس انٹرپٹس، یہ نیچے بھائی نے لکھا ہے، ہاں ویری گڈ، ہاں کوٹیس انٹرپٹس، یس کوٹیس انٹرپٹس اس کو کہتے ہیں کہ جب اینڈ ٹائم پہ آپ پہنچے تو آپ باہر کر دیں۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں the child does not come from all the liquid۔ سوال یہ اٹھتا ہے 1400 سال پہلے کس کو یہ خبر تھی کہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ الم یکو نطفتم من منی یمنا، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے من سلالۃ من ماء مہین، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جز نطفہ امشاج، تھوڑا تمہارا تھوڑا عورت کا، تھوڑا مرد کا تھوڑا عورت کا مل کر ایک بچہ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ مرد کا پورا پانی استعمال نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی کی ایک روایت ہے جس میں ایمبریولوجی کے بارے میں جب سٹڈی کر رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اوپر ابھی ریسنٹلی ایک بندر نے اعتراض کیا ہے، اس کے اوپر میں علیحدہ کبھی بات کروں گا، کہ کیونکہ میں نے آپ کو کہا میں اس پوائنٹ کو ٹچ نہیں کروں گا جو نارملی زیادہ تر لوگ سنتے ہیں اس اعتبار سے کہ علاقہ مزغہ ان چیزوں کے اوپر، تو وہ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا سنا ہوا ہے، اب تو ہر ایک کو رٹا ہوا ہے وہ، تو اس پہ بات کرنے کا میں چاہ رہا تھا، اس سے پہلے کی سٹیج پہ بات کریں جیسے نطفے کے اوپر۔ تو اس بندے کو میں نے سنا وہ اعتراض کر رہا تھا بخاری شریف کی اس حدیث کے اوپر، اس حدیث کا تو جواب میں دوں گا کسی دن، کبھی موقع ملے گا، ان اعتراضات کا جو اعتراض اس نے کیے ہیں عیسائی نے، مجھے پتا کہاں سے لیے ہیں اس نے، مگر اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بخاری شریف کے اندر فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی نے 9ویں صدی کے اندر ارسطوٹل کے نظریے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، کس بنیاد کے اوپر؟ حدیث کے دلائل کے اوپر۔ اور آج سائنس نے کس بنیاد پر اڑائی ہیں؟ ریسرچ کے اوپر۔
تو سنوریہم آیاتنا، ان قریب دکھاؤں گا، تم سمجھ جاؤ گے. یہ دیکھیں فتح الباری آپ کی اسکرین کے اوپر.